کہ ذی الحجہ کے 10 دن وہ ہیں جن کو افضل ایام دنیا کہا گیا ہے. یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں کیونکہ اللہ نے ان دنوں کی راتوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اب جن 10 راتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے، آپ سوچئے وہ کتنی برکت والی راتیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ حاجی کے حق میں یہ 10 راتیں شب قدر کی مانند ہوتی ہیں. چنانچہ وہ ذی الحجہ کے روزے رکھے، رات کو عبادت کرے اور اپنے رب سے مانگے. یہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی ہے کہ آنے والوں کو محروم نہیں رکھا. میرے بندے تم آئے ہو نا، اور شہنشاہ حقیقی کے دروازے پر آئے ہو. اب یہاں پر لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو. دروازے کھلے ہیں اور خزانوں کا مالک تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ چوریاں بھر لو جو بھر سکتے ہو. چنانچہ ان 10 دنوں میں حاجی لوگ حرم میں قیام کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اللہ سے وہ پاتے ہیں جو وہ اللہ سے مانگتے ہیں. 5 وقت ایک مرد اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. پھر 1 ہفتے کے بعد مسجد نہیں، محلے کے لوگ ایک جامع مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں تو بڑا مجمع کر دیا گیا. پھر سال میں 2 مرتبہ شہر کے لوگ شہری سطح کے اوپر عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوں. تو دیکھو اجتماع بڑھاتے گئے. تو نماز کا مقصد بھی اجتماعیت سکھانا تھا، اور حج کا مقصد بھی اجتماعیت سکھانا ہے. حج میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، احرام باندھ کر نکل پڑتے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. وہاں حرم میں کسی ایک ملک کے بندے نہیں آتے، اسلام، تقوی، کسی ایک قوم اور قبیلے کے بندے نہیں آتے. پوری دنیا سے ایمان والے سمٹ سمٹ کے یہاں آتے ہیں. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں پہ. تو اجتماعیت نماز میں بھی تھی اور اجتماعیت حج نے بھی سکھائی. مگر اس میں ایک مزے کی بات ہے کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں حج کے موقع پر حج کا اجتماع اور نماز کا اجتماع اکٹھا ہو گیا. عرفات کا میدان ہے، سب لوگ احرام باندھ کے جمع ہیں. اب وقوف عرفات کرنا ہے تو شریعت نے کہا کہ دیکھو ہم نماز کے ٹائم کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تم وقوف کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. لہذا ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لی، اور جو مغرب کی نماز تھی اس کو عشاء کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. ایک نماز کو وقت سے پہلے پڑھنے کا حکم دے دیا اور دوسری نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھنے کا حکم دے دیا. اللہ کی شان ہے، جیسا حکم دے ہم تو ہم بندے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے. مگر اللہ نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ دونوں عمل آپس میں اگر تقابل کرو گے تو نماز کی اجتماعیت بڑی عبادت ہے. ہم نے حج کی عبادت کو اپنی جگہ رکھا اور نماز کو آگے پیچھے کروا دیا. اور اصل دین اسلام کا جو پیغام ہے وہ بھی اجتماعیت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ. جہاں انسان الگ الگ ہوتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے. تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ایک امت کے ہم ایک بن کر زندگی گزاریں. یہ جو بڑوں نے کہا ہے نا، ایک بن کر زندگی گزارنا اور نیک بن کر زندگی گزارنا، یہ بڑی گہری بات کی گئی ہے. تو اب عبادات 4 تھیں جن میں ایک اعلی عبادت نماز نکلی اور زکوٰۃ اس کے لیے معاون نکلی. دوسری اعلی عبادت حج نکلی اور روزہ اس کے لیے معاون نکلا. اب یہ 2 عبادات اصل عبادات ہیں. ایک اور نقطہ بھی سمجھنے والا ہے کہ نماز کے اندر اللہ کی شان کبریائی کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اس لیے نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب مسجد میں داخل ہو تو اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا اثر ہونا چاہیے. حضرت علی عنہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، رنگ پیلا ہو جاتا تھا.
کسی نے کہا حضرت بڑی بڑی جنگوں کے موقع پہ آپ نہیں گھبراتے اور مسجد میں جاتے ہوئے آپ پہ گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ فرمانے لگے تجھے پتہ ہے میں کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں؟ تو مومن یہ سمجھے کہ میں اس شہنشاہ حقیقی کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں، لہذا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس کے اندر عاجزی ہو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اس کے اوپر ایک غلبہ ہونا چاہیے. اسلام تقوی اس لیے نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا، اس کے ارکان کو تعدیل کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے. تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا اظہار، وہ نماز میں ہوتا ہے. اور یہ نماز اتنی ضروری کہ فرمایا اگر تم حالت جنگ میں ہو، تم دشمن پہ حملہ کر رہے ہو، دشمن تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس حال میں بھی تم اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتے، ادا کرنی پڑے گی. شریعت نے طریقہ بتایا، کچھ لوگ نماز ادا کریں، کچھ لوگ دفاع کریں، پھر دفاع والے نماز ادا کریں اور باقی لوگ نماز ادا کر لیں. تو آپ دیکھو کہ جب کفر کے ساتھ قتال ہو رہا ہے اس وقت بھی اگر نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں تو پھر اس سے زیادہ اہمیت اور کیا بتائی جا سکتی ہے. اسی طرح حج اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، جو صاحب نصاب بندہ ہو زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے. حج میں اللہ تعالیٰ کی شان دل ربائی کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا وہ دو طرح کی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی جلال کی صفات ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی جمال کی صفات ہیں. وہ بڑا بھی ہے اور بہت پیارا بھی ہے. تو بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے جلال کا ایک انداز ہے اور پیارا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر محبوبیت کا بھی اثر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے جلال کے اظہار کے لیے بنایا اور اللہ نے حج کو اپنے جمال کے اظہار کے لیے بنایا. حج میں کیا ہوتا ہے، ایک محب اپنے محبوب کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے سب کچھ، چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے. حاجی کیا کرتا ہے، ساری دنیا، سب کاروبار، سب میٹنگ، سب کام کاج، فیکٹری بند کر کے چھوڑ کے کسی کے حوالے کر کے گھر سے چل پڑتا ہے. اب جب چلتا ہے تو بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی میں محبوب کو ملنے جا رہا ہوں. تو بھائی محبوب کو ملنے کے لیے زبان سے بھی تو اظہار کرو نا. جی میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک. لبیک کا کیا معنی؟ اے میرے محبوب میں حاضر خدمت، میں آپ کا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کوئی تیرا شریک نہیں، جیسا محبوب تو ہے ایسا کوئی اور محبوب دنیا میں ہے ہی نہیں، بس میں آپ کے در پہ جھکنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑا ہوں. تو حج میں اللہ تعالیٰ کی شان دل ربائی کا اظہار ہے. اب عموماً دیکھا گیا ہے کہ مہمان بہت سارے آنے ہو نا تو ان کو پہلے کسی ایک جگہ اکٹھا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو اصل جگہ پہ لایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کیا، میرے بندو آ جاؤ اور مینا کے اندر تم اپنا قیام کر لو. اسلام تقوی جب اکٹھے ہو جاؤ گے تو پھر 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا اور پھر 9 ذی الحجہ کی جو صبح ہوگی اس کو تم مینا سے چل کے عرفات میں اکٹھے آ جانا. اب حاجی لوگ پہلے مینا میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے چل کے عرفات میں جاتے ہیں. اور عرفات میں اللہ نے جو عبادت حج کی بنائی وہ دعا مانگنا بنائی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 2 رکعت نماز کو حج بنا دیتے، اللہ کے اختیار میں تھا، مگر ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی. کچھ لوگ تو نماز ادا کر لیتے اور کچھ میرے جیسے ہوتے جو ابھی وضو ہی کرتے پھر رہے ہوتے. بڑھاپا ہے اور وقت لگتا ہے زیادہ واش روم میں تو ان کا وضو ہی نہ ہوتا اور ان کی جماعت ہی رہ جاتی. تو اتنا سفر کر کے جاتے اور وہاں جا کے نماز پڑھ نہ سکتے، ان کی تو حج چلی جاتی. پھر لاکھوں عورتیں ہوتی جو اپنے گھروں سے اتنا خرچہ کر کے وہاں جاتی اور ان دنوں میں انہوں نے نماز پڑھنی نہ ہوتی، ان کی بھی نماز رہ جاتی، تو حج تو رہ جاتا. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی 2 رکعت نہیں پڑھنے، بس تم نے ظہر سے لے کے مغرب تک کا جو درمیان کا وقت ہے نا اس میں مجھ سے دعا مانگنی ہے
اور یہی جو وقوف عرفہ ہے یہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے. جس نے اس کو ادا کر لیا الحج العرفہ اس نے گویا حج کو ادا کر لیا. تو وقوف عرفہ میں کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں. لاکھوں بندے مختلف قبیلے ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، سب ایک جگہ پر اکٹھے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی فریادیں پیش کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور جیسے محبوب کو اچھا لگتا ہے نا کہ میرا عاشق میرے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اللہ کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے. چنانچہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 راتیں تھیں ان کو حدیث پاک میں افضل ایام الدنیا، یہ دنیا میں جتنے ایام ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل یہ 10 راتیں ہوتی ہیں. اللہ نے ان 10 راتوں کی قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی. اسلام، تقوی، توحید. یہی 10 راتیں تھیں جس میں اللہ کے عشاق ایک جگہ کے اوپر جمع ہو کر اللہ کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں. تو حج میں اللہ تعالیٰ کی شان دلربائی کا اظہار ہے اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا اظہار ہے. اور یہ واقعی محبت ہی کا تعلق ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور وہاں جا کے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے حج کر لی رجع کیوم ولدت امہ، وہ اس طرح اپنے گھر واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. پیدا ہونے والے دن جس طرح بچہ پاک ہوتا ہے گناہ سے، یہ حج کرنے کے بعد اس طرح گناہ سے پاک ہو کے واپس آ رہا ہے. اتنا بلند مرتبہ کر دیا، اتنا اجر عطا کر دیا. اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرفہ کے دن اسلام، تقوی. شیطان کو اتنا ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا کہ اتنا ذلیل ہوتے ہوئے تو کہیں اور نہیں دیکھا. یا تو بدر والے دن شیطان کو ذلیل ہوتے دیکھا تھا یا پھر عرفہ میں ذلیل ہوتے دیکھا. وہ اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، میری سالوں کی محنت ضائع ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ آنے والوں کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی وہیں قبول کیا تھا. میدان عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کو جبل رحمت کہتے ہیں. آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور یہ بھی فرما دیا کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے گا اور اسی جگہ کا آ کر توبہ کرے گا میں اس کی بھی توبہ کو قبول کر لوں گا. تو وقوف عرفہ کی یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ وقوف عرفہ کرے اور پھر اس کے بعد یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. اگر کوئی سخی کے دروازے پہ جا کے مانگے اور پھر یہ کہے جی کہ مجھے کچھ نہ ملا تو سخی کو غصہ آتا ہے. تم کون ہو یہ کہنے والے کہ میرے دروازے سے کوئی بندہ خالی جا سکتا ہے؟ اگر دنیا کا سخی اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتا، اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو بادشاہوں کے بھی شہنشاہ ہیں، وہ بھی اپنے دربار میں سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے. بندہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اچھا اتنا کافی تھا کہ گئے اور وہاں پہ دعا مانگ لی، وقوف عرفہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی کام مکمل نہیں ہوا. ابھی تو تم نے صرف میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے. ایک میرا دشمن بھی ہے، اب اس دشمن کے ساتھ تم بیزاری کا اظہار بھی کرتے جاؤ. یا اللہ کیسے کرے؟ عرفات سے واپس مینا میں آؤ، اب 3 دن مینا میں رہو اور 3 جگہ پر شیطان کے پلر بنے ہوئے ہیں، جاؤ اور ان کو کنکریاں مارو. یہ جو کنکریاں مارنا ہے یہ شیطان سے بیزاری کا اظہار ہے، برات ہے. اے اللہ ہم اس مردود دشمن کو کنکریاں مار رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ محبت کا اعلان کر رہے ہیں. اسلام، تقوی، توحید. حدیث مبارکہ میں ہے کہ شیطان کو ہر کنکری مارنے پر اتنا بڑا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ معاف نہ ہوتا اس بندے کے لیے یقیناً جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا. اتنا بڑا گناہ ایک کنکری مارنے پہ معاف ہوتا ہے. اب 3 دن میں اوپر نیچے تقریباً 70 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 بڑے بڑے گناہ
کنکریوں کے مارنے سے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ ہم نے شیطان کو کنکریاں مار کے اظہار کر دیا کہ آپ سے ہم محبت کرتے ہیں. ہم نے میدان عرفات میں دامن پھیلا کے دعائیں مانگ کے یہ بات پوری کر دی تھی، اور اب آ کے ہم نے آپ کے دشمن سے اپنی بیزاری اور دشمنی کا اظہار کر دیا. اللہ یہ آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے. اے اللہ اور کیا کرے؟ فرمایا دیکھو ایک اور بھی دشمن ہے، وہ ہے تمہارا نفس. اب اس نفس کی خواہشات پہ بھی چھری پھیرو. یا اللہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بندو ایک جانور قربان کرو. تم ظاہر میں جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہوگے، مگر دل میں یہ نیت کرنا کہ ہم اپنے نفس پر چھری پھیر رہے ہیں اور نفس کی تمام خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اب جب قربانی بھی کر لی، اللہ فرماتے ہیں اب تم نے محبت کا کامل اظہار کر دیا، اب آؤ میرے دیدار کے لیے. کیونکہ میں تمہارا دل ربا ہوں نا، میرے اندر شان دل ربائی ہے، محبوبیت ہے. اب آؤ اور کیا کرو؟ طواف زیارت کرو. طواف زیارت کا مطلب ایسا طواف جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی زیارت نصیب ہوتی ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ہم اندھے لوگ ہیں، باطنی طور پہ ہم کیا دیکھیں گے تجلیات کو، لیکن جو اہل دل ہوتے ہیں اللہ ان کو اس موقع پہ اپنی تجلیات دکھا دیتے ہیں. تو یہ گویا حج جو تھا یہ اصل میں اللہ کا دیدار کرنا تھا دنیا میں. اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں، اللہ کی تجلیات کا دیدار کرنا تھا. چنانچہ حج کے دو بڑے رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت. جس بندے نے یہ دو ادا کر لیے اس نے گویا حج ادا کر لیا. اب یہ واپس آئے اپنے ملک کی طرف، اپنے گھر کی طرف، تو بخشا بخشایا واپس لوٹ آئے گا. تو دین اسلام کے 5 پلر ہیں. کلمہ کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہے. اللہ کی توحید، نبی اسلام کی رسالت اور شریعت کی حقانیت کی تصدیق کرنا، زبان سے کہنا اور دل سے گواہی دینا، یہ کلمہ ہے. اسلام، تقوی. باقی 4 پلر جو ہیں وہ عبادات ہیں. ان 4 میں سے اصل عبادات 2 ہیں. ایک عبادت ہے نماز، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے لیے معاون عبادت ہے. کیونکہ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے دل سے مال کی محبت کو کم کرنا، دنیا کی محبت کو کم کرنا. اور دنیا کی محبت کم ہونے سے پھر نماز کے اندر خیالات کم ہو جاتے ہیں. اس لیے زکوٰۃ معاون بنتی ہے نماز کی. اور دوسری بڑی عبادت حج تھی، اور حج کے لیے معاون عبادت بنی روزہ. روزے میں بھی ہم خواہشات چھوڑ دیتے ہیں، کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، بیوی سے ملنا جلنا چھوڑو، روزہ اس کو کہتے ہیں. اور حج میں بھی اللہ نے چھڑوایا، گھر چھوڑو، لباس چھوڑو، بچے چھوڑو، وطن چھوڑو، کام چھوڑو، سب چھوڑ دو، آؤ میرے گھر کی طرف. چنانچہ سب چل پڑتی ہیں. ایک جگہ میقات آتی ہے، فرمایا یہ جو تم نے پہنے ہوئے تھے کپڑے یہ بھی چھوڑ دو، زیب و زینت بھی چھوڑ دو. اور پابندیاں لگانی، تم بال نہیں کاٹ سکتے، تم ناخن نہیں کاٹ سکتے، اس لیے کہ تم عاشق ہو، اور عاشق کو ظاہری زیب و زینت کا نہیں مسئلہ ہوتا، وہ تو اللہ کے عشق میں بے حال ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے میرے محبوب، میرے محبوب، میرے محبوب. اللہ ہم کیسے پکاریں؟ فرمایا تم پکارو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو مومن لبیک کہتا کہتا اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اور حج کر کے پھر گھر کو واپس آتا ہے. اسلام، تقوی. اب جب یہ حج کرنے کے لیے نکلا تھا تو شریعت نے حاجی کو حکم دیا کہ تم حج کرنے جا رہے ہو، رشتہ داروں کے گھر جاؤ، دوستوں کے گھر جاؤ اور ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، سب کو منا کے جاؤ. جب حج کر کے واپس آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو کہا دیکھو بھائی یہ حج کر کے آ رہا ہے، اب اس کا درجہ اتنا بڑھ گیا کہ تم اپنے گھر سے نکل کے راستے میں استقبال کرو حاجی کا. تو لوگوں کو حاجی کا استقبال کرنے کا حکم ہے. ایک حدیث پاک میں ہے جو بندہ حج کرتا ہے اگر وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے
تو حج کے 4 مہینے بعد تک اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اسلام، دیکھو اس تقویٰ، محبوب توحید. کے گھر کا دیدار کیا تو کیا سوغات لے کے یہ واپس آیا.